الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الرعد: الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ترجمہ: الف لام را، اے محمد، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں سے ہم اللہ کا نام لے کر سورہ رعد شروع کر رہے ہیں۔ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کا آپس میں جوڑے والا تعلق ہے اور ان دونوں کے مضامین میں بھی مشابہت ہے اور توالد بھی تقریباً برابر ہے۔ سورہ رعد کے بعد انشاءاللہ سورہ ابراہیم اور پھر سورہ حجر ہم پڑھیں گے۔ سورہ حجر جو ہے وہ منفرد انداز کی صورت ہے۔ جہاں تک سورہ رعد کے موضوع کا تعلق ہے، یہ صورت التذکیر بآلاء اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کے ذریعے سے تذکیر، یہ جو ہے اس کا مین جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ اس میں اقوام گزشتہ کا تذکرہ جو ہے کسی رسول یا قوم کا نام لیے بغیر بالکل سرسری انداز میں آیا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یعنی جو کچھ اس صورت میں پڑھا جانے والا ہے وہ عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ کتاب جو آپ پر پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے یقیناً حق اور ثواب ہے، لیکن جائے تعجب یا تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسی صاف اور واضح حقیقت کے ماننے سے بھی بہت لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ نہایت اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اکثریت کا کسی چیز پر متفق ہونا اور کسی کام کو کرنا یا کسی کام کو نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اکثریت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے، بلکہ اس آیت کی روح سے اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر ہم مسلمانوں کی تعداد نکالیں تو وہ مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کی بھی اکثریت جو ہے وہ ان آیتوں پر تدبر نہیں کر رہی اور اپنے طرز عمل اور زبان حالی سے ان آیتوں کی تکذیب کر رہی ہے۔ واللہ عالم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے اور ہم کو قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، آگے پہنچانے والا اور قرآن کو تیرا کلام سمجھ کر اس کی قدر کرنے والا بنا دے یا اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔